میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ہر چیز کی ایک ابتدا ہوتی ہے اور ایک انتہا ہوتی ہے۔ ابتدا اس کو کہتے ہیں جس سے پہلے کچھ بھی نہ ہو، اور انتہا اس کو کہا جاتا ہے جس کے بعد کچھ بھی نہ ہو۔ ہر چیز کی ایک ابتدا ہوتی ہے۔ ابتدا کا مطلب اس سے پہلے کچھ بھی نہیں، انتہا کا مطلب اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ یہی طریقہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم السلام کا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ نبیوں کا سلسلہ جو انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ نے جاری فرمایا، اس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی اور اس کی انتہا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی۔ آدم علیہ السلام سے ابتدا کا مطلب یہ کہ آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی تھے۔ آدم سے پہلے کوئی نبی نہیں تھا۔ انتہا کا مطلب یہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ ابتدا کہتے اس کو ہے جس سے پہلے کچھ بھی نہ ہو، انتہا کہتے اس کو ہے جس کے بعد کچھ بھی نہ ہو۔ تو نبیوں کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی اور نبیوں کے سلسلے کی انتہا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی۔ اسی کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، آج میں اس عقیدے پر، اس موضوع پر کچھ چند ضروری باتیں عرض کروں گا۔ ویسے تو اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں تو قرآن پاک کی 100 آیاتیں ایسی ہے کہ جن آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے صراحتاً، کنایتاً، اشارتاً اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور حدیثوں میں سے 210 احادیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری نبی ہونے کی پیشن گوئی اور وضاحت فرمائی ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، تقریر میں آپ کے سامنے نہیں کروں گا، ایک سبق جو مجھے اور آپ کو یاد کرنا ہے، جو مجھے اور آپ کو اپنی دماغ میں، اپنی ذہن میں بٹھانا ہے۔ یہ سبق اس لیے ہے کہ دیکھیں، یہ جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ ایمان کا مسئلہ اس طرح ہے کہ علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ جس طرح ایک آدمی کہے کہ پتہ نہیں، یا کسی دوسرے سے پوچھے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، صرف ذہن میں شک پیدا کرنے کے لیے دوسرے سے پوچھے یار اللہ ہے یا نہیں ہے، یا اللہ دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، صرف شک کے طور پر دوسرے سے پوچھے، تو آپ بتائیں یہ شک کرنے والا آدمی اللہ کی ذات میں شک کرتا ہے، یہ کافر ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی تھوڑا سا قرآن کو ہاتھ میں لے یا نہ لے، ویسے پوچھے کہ یار یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں، تو آپ ذرا سارے حضرات سوچ کر دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بتائیں کہ ایک آدمی صرف یہ نہیں کہتا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ صرف ذہن میں یہ سوچتا ہے اور دوسرے سے سوال کرتا ہے
یار یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے، گویا کہ اس کو تھوڑا سا قرآن کی اللہ کی کتاب ہونے میں شک ہے، تو یہ آدمی مسلمان رہ جاتا ہے؟ نہیں رہتا، یہ مسلمان نہیں رہتا۔ اسی طرح ایک آدمی یہ کہے کہ یار یہ پیغمبر جو ہے یہ اللہ کے نبی ہے یا نہیں ہے، محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہے یا نہیں ہے، صرف اتنا سوال کرنے سے آدمی کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی صرف ذہن میں یہ سوال کرے یا کسی دوسرے سے یہ پوچھے، یار تم بتاؤ محمد الرسول اللہ آخری نبی ہے یا نہیں ہے، اگر ایک آدمی نے سوال بھی دوسرے سے یہ کر لیا، گویا کہ اس کی اپنی ذہن میں اس بات میں شک ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے یا نہیں، تھوڑا سا عقیدہ ختم نبوت میں شک کرنے کی وجہ سے آدمی کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، تھوڑا سا شک کرنے کی وجہ سے آدمی کا ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے جس طرح ہمیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، جس طرح ہمیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، جس طرح ہمیں اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہے، اسی طرح ہمیں اس بات میں بھی کوئی ابہام، کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ جو ہے نا محمد الرسول اللہ اللہ کے آخری رسول ہے، محمد الرسول اللہ کے بعد کوئی کسی قسم کا نبی دنیا میں نہیں آئے گا، نہ اس سے پہلے آیا ہے اور نہ قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہر نبی دنیا میں آیا، ہر نبی کسی قوم کے لیے، کسی قبیلے کے لیے ہوا، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے پیغمبر بنایا، حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ نے قوم عاد کے نبی بنا کر بھیجا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ، قوم سمود کی طرف أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ اسی طرح سارے نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی خاندان، کسی قبیلے، کسی علاقے کے لیے بھیجا، لیکن جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یہ نہیں کہ محمد الرسول اللہ صرف عرب کے نبی ہے، عجم کے نبی نہیں، بلکہ اللہ نے اعلان کر دیا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یہ پیغمبر جو آ چکا ہے یہ قیامت تک کے انسانیت کے لیے اللہ نے اس کو رسول بنا کر بھیج دیا ہے، قیامت تک کی انسانیت کے لیے اللہ نے اس کو رسول بنا کر بھیج دیا ہے۔ گویا کہ قرآن میں ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اللہ نے قرآن کو پیغمبر پر نازل فرمایا تاکہ وہ پیغمبر للعالمین نذیرا، سارے جہان والوں کے لیے وہ پیغمبر ڈرانے والا ہے۔ سارے جہان کا مطلب بعض علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت دنیا کی انسانیت پر تو ہے ہی ہے، بلکہ جنات کے اوپر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت ہے، حتیٰ کہ قیامت کے دن تک، قیامت برپا ہو جائے گی، سارے نبیوں کی نبوت ختم ہو جائے گی، میرے پیغمبر کی نبوت اس وقت بھی قائم رہے گی، میرے پیغمبر کی نبوت اس وقت بھی قائم رہے گی۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، میں نے عرض کیا کہ یہ بات آپ نے سمجھنی ہے، اپنی دماغ میں، اپنے دل میں، اپنے عقیدے میں یہ بات بٹھانی ہے کہ آدم علیہ السلام سے نبیوں کی ابتدا ہوئی، آدم سے پہلے کوئی نبی نہیں تھا، محمد الرسول اللہ پہ نبیوں کی انتہا ہوئی، محمد الرسول اللہ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے۔ یہی ہمیں قرآن نے سکھایا، یہی ہمیں نبی کی حدیث نے سکھایا، یہی ہمیں صحابہ نے سکھایا، یہی ہمیں اپنے بزرگوں نے یہی بات سکھائی کہ محمد الرسول اللہ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی ماننا ضروری ہے،
اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی ماننا ضروری ہے، آخری نبی ماننا ضروری ہے۔ اب یہ ایک دوسرا عنوان ہے، اس پر میں جاؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی مانے، اگر آخری نبی نہیں مانیں گے تو کتنے نقصانات ہوتے ہیں، یہ ایک بہت لمبا ہے جس پر میں پہلے کئی بار بات عرض کر چکا ہوں۔ آج میں آپ کو صرف یہ بتاؤں گا میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 210 حدیثوں میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں آخری نبی ہوں۔ ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک صراحت فرمایا سیکون فی امتی کذابون ثلاثون، ایک روایت ایک حدیث میں ہے کذابون ثلاثون دجالون، کہ میری امت میں 30 جھوٹے دجال جو آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، ہر ایک یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں، کلہم یزعم انہ نبی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا نبی علیہ السلام نے میری مثال اور دیگر انبیاء کی مثال اس عمارت کی ہے، جیسے ایک خوبصورت عمارت بن گئی، ہر آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ عمارت مکمل ہو گئی ہے، اس میں کسی قسم کے کام کی ضرورت نہیں ہے، اور ایک جگہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، ہر آدمی کہتا ہے کہ اس اینٹ کی جگہ موجود ہے، اس کے علاوہ اس عمارت میں کوئی کام کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ اینٹ میں ہوں کہ وہ آخری اینٹ لگ گئی نبوت کی عمارت میں، اب اس کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر ایک آدمی تھا جس کو مسیلمہ کذاب کہا جاتا تھا، انہوں نے نبی علیہ السلام کے زمانے ہی میں نبوت کا دعویٰ کیا، اور ایک بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا اور کہا کہ آپ اپنی نبوت کا ایک حصہ مجھے دے دیجئے کہ آپ کے بعد میں نبی ہو جاؤں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے مسیلمہ کذاب نے یہ بات کہی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک میں ایک چھڑی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو نبوت کی بات کرتا ہے، تو اگر مجھ سے یہ چھڑی مانگے تو میں یہ بھی تجھے دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، یہ بھی تجھے دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے کے اندر مسیلمہ کذاب کے خلاف ایک لشکر تیار کیا تھا، ابھی بھیجا نہیں تھا، اس کو لشکر اسامہ کہا جاتا تھا۔ وہ لشکر تیار کیا کہ یہ مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ کرنے کے لیے جائے گا، ابھی وہ لشکر گیا نہیں تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہوئے تو مسیلمہ کذاب نے بہت سارے لوگوں کو ورغلا کر 40,000 لوگ تیار کر لیے، 40,000 کی فوج تیار کر لی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد باقاعدہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی علیہ السلام کے بعد پہلے خلیفہ بنے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ ایک آدمی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے صحابہ کو جمع کیا اور سارے صحابہ سے مشورہ لیا کہ اب مسیلمہ کذاب کے خلاف کیا کیا جائے۔ سب صحابہ کرام نے متفقہ طور پر یکجا ہو کر یہ فتویٰ دیا، یہ فیصلہ کیا کہ نبی کے بعد کوئی آدمی بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کو اجماع کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ کی بڑی جماعت اکٹھی سب اتفاق کر کے ایک مسئلے کے اوپر فتویٰ دے دے تو اس فتوے کو اجماع کہا جاتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستو، جس طرح انسان دین کا مسئلہ کتاب اللہ سے ثابت ہوتا ہے، قرآن سے، سنت سے، حدیث سے ثابت ہوتا ہے،
تیسرے نمبر پہ دینی مسئلہ اجماع سے ثابت ہوتا ہے، اس کو اجماع کہا جاتا ہے۔ وہ اجماع یہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام والسلام کے جانے کے بعد صحابہ یا تابعین میں سے بڑی ایک جماعت جمع ہو کر ایک ایسے مسئلے کے اوپر اتفاق کر لے، اس کو اجماع کہا جاتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد اس امت کا سب سے پہلا جو اجماع منعقد ہوا، اتفاق منعقد ہوا، وہ مسیلمہ کذاب کے خلاف تھا، اور وہ اجماع اسی بات پر تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی آدمی بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد صدیق اکبر نے 12,000 کا لشکر، صحابہ اکرام کا ایک بہت بڑا لشکر مسیلمہ کذاب کے خلاف بھیجا۔ ان میں سے کچھ بدری صحابہ بھی موجود تھے، 70 کے قریب بدری صحابہ، بدر میں شریک ہونے والے صحابہ بھی موجود تھے۔ بدری صحابہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ اکرام میں جتنے صحابہ ہیں ان میں بدر کی جنگ میں شریک ہونے والوں کو اللہ نے دنیا میں جنت کی خوشخبری دی تھی، یعنی وہ جنتی صحابہ تھے، وہ جنتی صحابہ تھے۔ تو اس مسیلمہ کذاب کے خلاف، جھوٹے مدعی نبوت کے خلاف جنگ کرنے کے لیے کافی تعداد میں بدری صحابہ، وہ صحابہ جن کو دنیا میں جنت کا ٹکٹ مل چکا تھا، وہ بھی موجود تھے۔ اور اس سے بڑی بات یہ بھی تھی کہ اس مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ میں 700 ایسے صحابہ موجود تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن حفظ کیا تھا، کسی اور سے نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے قرآن پاک کو یاد کیا تھا۔ گویا کہ قرآن کے حافظ موجود تھے، قرآن کے قاری موجود تھے، 700 قرآن کئی موجود تھے، لیکن 700 صحابہ اکرام جب یہ جنگ چھڑی، اور اس کے اندر 700 بعض روایت میں 750 صحابہ اکرام ایسے تھے جو قرآن کے قاری تھے، اور اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے تھے۔ مسیلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ ہوئی اس میں 750 صحابہ شہید ہو گئے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک صحابی جس کو نبی نے خود قرآن سکھایا ہو، ایک صحابی جس نے نبی کے سامنے بیٹھ کر نبی کی زبان مبارک سے قرآن سیکھا ہو، ایک صحابی جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پورا قرآن سنایا ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے پورا قرآن سنا ہو، اس صحابی کی کتنی عظمت ہوگی۔ پھر 700 صحابہ کا اندازہ لگائیں کہ 700 صحابہ وہ بھی عام صحابہ نہیں جن نے پیغمبر کے قدموں میں بیٹھ کر قرآن سیکھا، وہ آج ایک جنگ میں آ کر ختم نبوت کے لیے ایک جنگ لڑی اور 700 شہید ہو گئے۔ 1200 کل صحابہ شہید ہوئے، 22,000 کا لشکر مسیلمہ کذاب کا واصل جہنم ہوا، اور ایک صحابی نے مسیلمہ کذاب کو وہاں واصل جہنم کیا، اور یہ مسیلمہ کذاب کا مسئلہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ختم ہوا۔ ایک بات آپ نے علماء سے سنی ہوگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی اور مدنی زندگی میں جتنے صحابہ شہید ہوئے ان کی تعداد 259 ہے۔ 259 صحابہ نبی کی زندگی میں دین کے لیے شہید ہوئے۔ ایک عقیدہ ختم نبوت کے لیے جنگ ہوئی، جس جنگ کو جنگ یمامہ کہا جاتا ہے، مسیلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ ہوئی تھی وہ صرف ختم نبوت کے لیے تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے، آخری نبی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس جنگ کے اندر 1200 صحابہ شہید ہوئے، 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ آپ اندازہ لگائیں، پورے دین کے لیے 259 صحابہ شہید ہوئے، ایک عقیدہ ختم نبوت کے لیے 1200 صحابہ شہید۔ آج علماء بیان کرتا ہے ختم نبوت پر، لوگ کہتے ہیں یہ مولوی صاحب پتہ نہیں یہ مسئلہ کہاں سے لے کر آ جاتے ہیں۔ خدا کی قسم، اگر میں صحابہ کی تاریخ کو دیکھوں، اگر میں صحابہ کی زندگی کو دیکھوں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، انبیاء کے بعد اگر دنیا میں کوئی بڑے مرتبے والے لوگ تھے تو وہ صحابہ تھے، کیونکہ انہوں نے ایک ایک لفظ پیغمبر کی زبان سے سیکھا تھا، ایک ایک تربیت انہوں نے پیغمبر سے سیکھی تھی۔ وہ صحابہ اپنی جان کی فکر نہیں کرتے، عقیدہ ختم نبوت کا وقت آتا ہے وہ صحابہ اپنی جان جو ہے نا لٹا کر ختم نبوت کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو پھر آج کے مولوی کی نہیں، آج کے ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ دنیا کے سارے کاموں سے سب سے پہلا کام اس کے نزدیک عقیدہ ختم نبوت ہونا چاہیے۔
عقیدہ ختم نبوت ہونا چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، یہ کوئی جذباتی بات نہیں، یہ کوئی جذباتی نعرہ نہیں، بلکہ میں اگر اس سے آگے جا کر آپ کو کہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ایک جھوٹے مدعی نبوت اسود عنسی تھا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کے خلاف حضرت حبیب بن زید نہیں، اس کے خلاف ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک تابعی گئے، اور اس نے اسود عنسی نے اس کو پکڑا، آگ جلائی اور آگ کے اندر ڈال دیا۔ پہلے پوچھا کہ تو مجھے نبی کہے، اس نے کہا تجھے نبی نہیں، میں تجھے انسان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں، انسان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں۔ آج ہم بھی یہی بات کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو آدمی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ قادیانی ہو یا کوئی بھی ہو، اور خصوصاً قادیانی، نبی تو کیا ہم ان کو انسان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ ممبر پہ کھڑا ہو کے یہ بات کر لوں، نبی تو کیا ایک انسان ماننے کے لیے بھی ہم قادیانی کو تیار نہیں۔ ابو مسلم خولانی نے ہمیں یہ بات سکھائی۔ جب آگ جلائی اور آگ کے اندر ابو مسلم خولانی کو ڈالا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا، ابو مسلم خولانی بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی آگ کو گلے گلزار بنا دیا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے آگ کو گلے گلزار بنایا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلے گلزار بنایا تھا۔ ابو مسلم خولانی آگ سے بچ کر نکل گئے۔ اسود عنسی نے کہا راتوں رات اس کو یہاں سے جلال وطن کرو، نکالو یہاں سے، یہ تو قتل ہو نہیں سکتا، آگ میں یہ نہیں جلا تو ہم اس کو ماریں گے، یہ مرے گا بھی نہیں، لہذا اس کو یہاں سے نکالو۔ ابو مسلم خولانی کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ جب ابو مسلم خولانی مدینے میں پہنچے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، جا کر مسجد نبوی میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دیکھ کر عمر کو شک ہو گیا، پہچان لیا عمر نے، عمر کی فراست نے پہچان لیا، اور پوچھا کہ ایک آدمی تھا یمن کے اندر جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے لیے اپنے آپ کو آگ میں پیش کیا تھا، تو اس کو جانتا ہے؟ ابو مسلم خولانی خاموش ہو گئے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ تو ہی ہے۔ اس نے کہا میں ہوں۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو حضرت ابوبکر صدیق کے پاس لے کر گئے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر نے اپنے درمیان میں بٹھایا، اور حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی توحید کے لیے آگ میں جلتے ہیں، اللہ اس کو آگ سے بچا لیتے ہیں۔ ابو مسلم خولانی نبی کی ختم نبوت کے لیے آگ میں جلتے ہیں، آج اللہ اس کو بھی بچا لیتے ہیں، آج اللہ اس کو بھی بچا لیتے ہیں۔ اس لیے میں عرض یہ کر رہا تھا، ختم نبوت کا بڑا اہم مسئلہ ہے، اور ایک دنیا کے اندر مرزا قادیانی آیا۔ چند باتیں اس کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، دو باتیں، لمبی چوڑی نہیں۔ مرزا قادیانی آیا اس کے بعد، اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ان جھوٹے مدعیان نبوت میں جو نبی علیہ السلام نے پیشن گوئی کی تھی کہ 30 جھوٹے نبی آئیں گے، ان میں ایک قادیانی بھی ہے۔ آپ یہ بات سمجھیں کہ کوئی بھی نبی دنیا میں آیا ہے، اس کا نام مرکب نہیں ہوا، مفرد ہوا، جیسے موسیٰ، آدم، ایک لفظ ہوا ہے۔ مرزا غلام احمد، پہلا جھوٹ یہاں سے ہے کہ اس کا نام مرکب ہے، کہ یہ نبی نہیں ہو سکتا، اس کا نام دورہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ مرکب ہے، اور مرکب نام والا نبی نہیں ہو سکتا۔ غلام احمد، اور دنیا میں کوئی بھی نبی آیا وہ غلام نہیں ہو سکتا، وہ غلام کا لفظ اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اس لیے غلام احمد کا پہلا جھوٹ یہاں سے پکڑا جائے۔ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو نیک انسان ہوتا ہے وہ بھی چہرے سے پہچانا جاتا ہے۔ اللہ کا ولی جو ہوتا ہے نا، ولی بھی چہرے سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ نیک آدمی ہے، یہ اللہ کے ولی ہے۔ تو جب ایک نیک انسان چہرے سے پہچانا جاتا ہے، اس کا چہرہ نیکوں والا ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے۔ پھر ایک ولی ہوتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون،
اولیاء اللہ بھی اللہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں، ان کے بھی چہرے سے پتہ چلتا ہے۔ جب نیک لوگوں کا چہرے سے پہچان ہوتی ہے، ولیوں کے چہرے سے پہچان ہوتی ہے، تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ جو نبی ہوگا اس کے چہرے سے اس کی پہچان ہوگی، یعنی نبیوں کا چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ ایک ولی کا چہرہ خوبصورت ہوگا، ایک نیک انسان کا چہرہ خوبصورت ہوتا ہے، تو پھر دنیا میں اگر کوئی نبی ہو تو نبی کا چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا، پھر امام الانبیاء کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حضرت حسان بن ثابت کیا کہتے ہیں کہ ساری کائنات سے سب سے خوبصورت چہرہ پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہاں قادیانی کو دیکھو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ اتنا خوبصورت کہ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ میں نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک سب نبیوں کو میں نے دیکھا، میں نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نبیوں کے امتیوں کو دیکھا، لیکن آقا تیرے جیسا دنیا میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ یہ حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں، اتنا خوبصورت پیغمبر کا چہرہ۔ اور یہاں نبوت کا دعویٰ کرنے والا قادیانی ایک آنکھ سے کانا، ایک آنکھ سے کانا، اور یہ بات مسلم ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے نبی آئے ہیں، کسی نبی کا جسم مبارک پر نہ ظاہری کوئی عیب ہوا ہے نہ باطنی کوئی عیب ہوا ہے، نبی عیوب سے پاک ہوتے ہیں۔ اور قادیانی کا ظاہری عیب یہ ہے کہ آنکھ سے کانا، باطنی عیب تو بہت سارے ہیں، ان میں سے بڑا عیب یہ ہے کہ قادیانی کے کتابیں بری پڑی ہوئی ہے، بہت ساری کتابوں میں قادیانی جھوٹ بولتا ہے، اور کسی نبی کے وصف میں یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جھوٹ بولے۔ اگلی بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ تو اسی مرزا قادیانی تو جو گزر گیا، بات ختم ہو گئی۔ آج میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی آدمی بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ بالاتفاق دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس کے لیے اللہ کا قرآن ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، ہمارا ایمان ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور قادیانی کے بعد اس کا بیٹا آیا مرزا مسرور، وہ اس کا خلیفہ بنا، اور باقاعدہ قادیانی لوگ جو ہے اس مرزا مسرور کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جیسے ہم نبی کے صحابہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ قادیانی کو نبی مانتے ہیں، قادیانی کے بیٹے اور جو خلیفے ہیں ان کو صحابیوں کا درجہ دیتے ہیں، قادیانی لوگ صحابی کا درجہ دیتے ہیں۔ اور اس مرزا مسرور نے، وہ جو مرزا تھا، اس نے ایک قادیانی کا بیٹا، اس نے ایک تفسیر لکھی، قرآن پاک کی تفسیر، جس کا نام تفسیر صغیر ہے۔ اور اس تفسیر کے اندر کیا لکھا میں آپ کو بات بتاؤں میرے محترم بھائیو اور دوستو۔ اس تفسیر میں یہ لکھا کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے ما کان محمد، وہاں محمد سے مرزا قادیانی مراد لیا اس نے۔ قرآن پاک کی غلط تفسیر جگہ جگہ لکھ کر، اور یہاں تک لکھا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قادیانی آخری نبی ہے، اور قرآن نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ میں نے قادیانی کو اتارا ہے اور میں اس قادیانی مرزا کی حفاظت کروں گا۔ قرآن کی اتنی غلط تفسیر اس نے لکھی، اور یہ کسی اور جگہ میں نہیں، یہ پاکستان میں لکھی گئی تفسیر صغیر جس کو کہتے ہیں۔ پھر اس تفسیر کے اوپر پابندی لگی، اور اس کا کیس عدالت کے اندر گیا، عدالت کے اندر گیا، اور عدالت میں اس بات پر پابندی ہے پاکستان کے 1973 کے آئین کے تحت کہ بھائی کوئی قادیانی کسی قسم کا لٹریچر اور یہ چیزیں تقسیم نہیں کر سکتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قادیانی میں اور آپ جو مسلمان ہیں، نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں، قادیانی ہمیں کافر قرار دیتا ہے، ہمیں کافر مانتا ہے، اور وہ کہتے ہیں دنیا میں مسلمان وہی ہے جو قادیانی کو نبی مانتے ہیں، دنیا میں مسلمان وہی ہے جو قادیانی کو نبی مانتے ہیں۔ آج دنیا میں عیسائی بھی موجود ہے، پاکستان میں بھی ہے، یہودی بھی موجود ہے، وہ اپنی تعلیم بھی دیتے ہیں، وہ اپنی کتابیں بھی چھاپتے ہیں، ان پر کوئی پابندی نہیں، کیونکہ وہ علن اعلان کہتے ہیں، یہودی کہتا ہے میں یہودی ہوں، عیسائی کہتا ہے میں کرسچن ہوں، لیکن یہ وہ ذلیل فرقہ ہے کہ جو ہے تو قادیانی غیر مسلم،
لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اور جو نبی کو آخری نبی ماننے والا مسلمان ہے اس کو وہ کافر کہتا ہے، اس کو وہ کافر کہتا ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان کے آئین نے یہ فیصلہ کیا کہ قادیانی کسی قسم کی اپنی دینی سرگرمی نہیں کر سکتے، اپنی مذہبی تعلیم نہیں دے سکتے، اور اسی مذہبی تعلیم کے تحت یہ بھی ہے کہ کسی قسم کی اپنا لٹریچر تقسیم نہیں کر سکتے۔ ابھی آئین کے اندر ہمارے چیف جسٹس صاحب نے ان کو دوبارہ اس بات کی اجازت دے دی کہ آپ باقاعدہ اپنی تفاسیر چھاپ کر اپنی تعلیم وغیرہ آگے جاری رکھ سکتے ہیں، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ دیگر غیر مسلم جو جاری رکھ سکتے ہیں یہ بھی غیر مسلم ہیں، یہ جاری رکھیں، یہ غیر مسلم جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن پہلے یہ قادیانی اپنے آپ کو یہ منوائیں کہ ہم مسلمان نہیں، ہم غیر مسلم ہیں، پھر یہ اپنی تمام تعلیمیں جاری رکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم غیر مسلم نہیں، اصل مسلمان ہم ہیں، جو نبی کو آخری نبی ماننے والے مسلمان کہلاتے ہیں وہ مسلمان نہیں۔ بلکہ قادیانی کی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ جو آدمی مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ انسان تو کیا، وہ جنگلی سوروں سے بھی بدتر ہے۔ یہ میں ممبر پہ کھڑے ہو کر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور مجھے اور آپ کو جنگلی سور سے بھی بدتر کہہ رہے ہیں۔ اس لیے پاکستان کے آئین نے ان کو یہ حق نہیں دیا۔ آج کا کوئی چیف جسٹس اگر یہ بات کرے تو یہ بات غلط ہے، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں جی علماء کو پتہ نہیں، ہم نے تو صحیح فیصلہ دیا ہے۔ علماء کو اس بات کا پتہ ہے، علماء کو اس بات کا پتہ ہے، تم نے فیصلہ یہ دیا کہ ہر غیر مسلم کو اپنی مذہبی تعلیم کی اجازت ہے، وہ غیر مسلم کو ہے جو اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کرتا ہے۔ یہ قادیانی ایسا فرقہ ہے جو اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم نہیں کرتا، جو مجھے اور آپ کو غیر مسلم کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم نہیں کرتا۔ اس لیے پاکستانی آئین نے اس کو کسی قسم کی تعلیم کی اجازت نہیں دی۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، جو آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس قسم کی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، پھر ہمارے قرآن مجید میں اس قسم کی تحریفات کرتا ہے، کیا اس کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ قرآن کی غلط تفسیر لکھ کر شائع کرے؟ کیا اس کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے عبادت خانے بنائے؟ کیا وہی آئین ہونا چاہیے جو 1973 میں تھا یا نہیں تھا؟ ان قادیانیوں کے خلاف وہی آئین ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اس لیے میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ دیکھیں، جب مسئلہ آ جاتا ہے کسی جماعت کا، پارٹیوں کا آ جاتا ہے، تو اب ہم اپنے پارٹی لیڈر کا کتنا دفاع کرتے ہیں۔ یہاں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت کا دفاع، ہم یہ نہ دیکھیں کہ یہ جج کس پارٹی کا ہے، ہم یہ نہ دیکھیں کہ یہ وکلاء کس پارٹی کے ہیں، ہم یہ نہ دیکھیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے، ہم صرف یہ دیکھیں کہ مسئلہ میرے نبی کی عزت کا ہے، میرے نبی کی عزت کا ہے۔ جب 1953 کی تاریخ چلی، ایک ایک دن میں ہزاروں مسلمانوں نے قربانیاں دی، اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ایک دن وہ تاریخ چلی تو کالج کا طالب علم بھی آیا اور کرفیو لگا ہوا تھا، اس نے اپنے سینے کے بٹن کھول کر کتابیں ہاتھ میں پکڑ کے میدان میں آیا، اس نے کہا یہ اسکول کالج کی کتابیں بعد میں ہے، میرے نبی کی ختم نبوت پہلے ہے۔ اور وہ بات بھی میں آپ کو بتاؤں، ایک 80 سالہ بوڑھا اپنے کندھے کے اوپر 5 سالہ پوتے کو اٹھا کر، کرفیو لگا ہوا تھا، میدان میں آیا اور کہہ دیا کہ میں اس ختم نبوت کے لیے اپنے سینے میں بھی اور اپنے پوتے کے سینے میں بھی گولی کھانے کے لیے تیار ہوں۔ گولیاں لگی، تاریخ نے دیکھا، 80 سالہ بوڑھے نے بھی ختم نبوت کے لیے قربانی دے دی، اور 5 سالہ بچے نے بھی ختم نبوت کے لیے قربانی دے دی۔ یہ ہمارے اکابر نے قربان دی ہے، یہ بات نہیں۔ کالج کے طلباء نے ایک ایک صف میں ہزاروں طلباء ایک لین میں کھڑے ہو کر میدان میں نکلے، اور میدان میں نکل کر اپنا سینہ کھول کر ختم نبوت کے لیے گولیاں کھائی۔ آج ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ اپنے لیڈروں کے لیے ہم کیا کیا کرتے ہیں، ہم ختم نبوت کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے، میں نے شروع میں عرض کیا، جس طرح آدم علیہ السلام سے نبوت کی ابتدا ہوئی ہے، آدم سے پہلے کوئی نبی نہیں تھا، محمد الرسول اللہ پر نبوت کی انتہا ہو گئی ہے۔ نبی علیہ السلام کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے۔ اگر یہاں کسی قسم کی تعویلات کسی بھی زبان میں کسی بھی طریقے سے کرنے والا کوئی مرتد آئے گا تو انشاءاللہ نبی کا ایک ایک امتی اس کا مقابلہ کرے گا۔